بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ گزشتہ درس میں بلا کے حرف کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ اگلا لفظ ہے قادرین۔ قادرین یا قادرون یہ جمع ہے قادر کی۔ اگرچہ قادر کا معنی واضح ہے لیکن ہم پھر بھی اس کا جو اصل معنی ہے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں۔ قادر کے بنیادی حروف قاف، دال اور را ہے۔ لفظ قدرت اسی سے بنا ہے۔ قدرت کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے طاقت کی جتنی مقدار ضروری ہو اس کا موجود ہونا اسے قدرت کہا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس طاقت کی وہ مقدار موجود ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مثلا میں اس قدر وزن اٹھا سکتا ہوں، یعنی میرے پاس طاقت کی وہ مقدار موجود ہے کہ جو اس وزن کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے، تو میں کہوں گا کہ میں اس کام کو کرنے پر، اس وزن کو اٹھانے پر قادر ہوں۔ لیکن یہ قدرت کا لفظ اور اسی طرح قادر کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ جتنی طاقت اس کام کو انجام دینے کے لیے چاہیے وہ موجود ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہر کام کو انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ اللہ کے بارے میں جب لفظ قادر آئے گا تو وہ بغیر قید اور شرط کے ہوگا۔ بغیر قید اور شرط کے ہوگا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ کام جس کی بات ہو رہی ہو، جس کی ابھی بات کی جا رہی ہے، یا کوئی بھی کام، تمام کاموں کے انجام دینے کی طاقت خداوند عالم کے پاس موجود ہے، اور یہی معنی ہے علی کل شیء قدیر کا۔ پس قادر کا لفظ جب مخلوق کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو محدود معنی میں ہوتا ہے، چونکہ مخلوق ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تھوڑے سے کام کر سکتا ہے، بہت سارے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی لفظ جب لفظ قادر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بغیر قید و شرط کے ساری کی ساری طاقت، ہر کام کو کرنے کی طاقت علی کل شیء قدیر سے جو بیان ہوتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ خداوند عالم میں موجود ہے۔ قادر جو قدرت رکھتا ہے، قادرین جمع ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر قادرین کا لفظ آیا ہے، اس سے جیسا کہ بعض قرآن کریم سے لا علم لوگ اور جہالت کا شکار لوگ اور بعض اوقات شرک کے جراثیموں کا شکار لوگ، وہ اس طرح بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ قادرین میں اللہ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ قرآن کا انداز ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں واحد کا لفظ استعمال کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے لیے مثلا بادشاہ ہو، وہ میں نہیں کہتا، اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، اور یہ رائج ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی ایسا کیا گیا۔ ہرگز جب ہم قرآن کی آیات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر اگر جمع کا لفظ آیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، تو اس کو دوسری جگہوں پر وضاحت فرما دی کہ میں نے کام کیا، جنہیں مثلا یہیں پر ہے قادرین یا نحن خلقناکم، سورۃ الواقعہ میں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا۔ تو یہ ہم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے تو یہ کھلا شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک سمجھنا، اللہ بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ کام اور بھی کوئی مل کے کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ دوسری جگہ پر خود بتا دیا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہ الخلق والامر، خلق کرنا بھی بس اسی کا کام ہے اور حکم بھی بس اسی کا چلتا ہے، حکم امر کا مالک بھی بس اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ دوسری جگہ پر بتا دیا
یا مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تو اللہ نے خلق کیا ہے، جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو تم بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا۔ یا کبھی فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے، اور مکھی خلق کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ انشاءاللہ واضح ہے کہ جمع کا لفظ استعمال جہاں پر کیا گیا یہ قرآن مجید کا انداز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ دوسری آیات میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ کام صرف میں کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ایسا ہے، بلا قادرین، ہاں ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی وہ عظیم الشان خالق کائنات جس نے تمہیں پہلی دفعہ خلق کیا ہے وہ دوسری دفعہ تمہاری ہڈیوں کو کہ جو زمین میں گم ہو چکی ہوں گی، نہ صرف ان ہڈیوں کو جمع کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، بلکہ ہماری قدرت تو اس قدر زیادہ ہے کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ سے اسی طرح بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔